گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج ہمارا موضوع ہے سیاری مکتبہ فکر کے بانی کا تعارف۔ دادا صاحب نے 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، جس میں سے آج ہم 10واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ساتھ چلتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آتی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان عظیم المرتبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت اس پہ میری شفاعت اس میں واجب ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لو اور شام والا مغرب کے بعد پڑھ لینا تو واجب شفاعت واجب ہو جائے گی، پھر ساری زندگی پڑھتے رہنا۔ آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔
پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے. 1000 کی عادت بنا لیں, کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں, چھوٹا پڑھ لیں, صلو علیہ وآلہ بھی درود پاک, درود حجویریہ پڑھیں. ابھی میں نے درود حجویریہ سنایا, ان قریب اس کے کارڈ پرنٹ ہو گئے ہیں, آ جائیں گے. پھر یہ کثرت سے تقسیم ہوں گے, جیسے درود غوثیہ ہے, غوث پاک نے لکھا ہے, یہ درود حجویریہ ہے, داتا صاحب نے لکھا ہے. اس کا آدھا حصہ کتاب کی ابتدا میں ہے, آدھا حصہ کتاب کی انتہا میں ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی انتہا اور ابتدا میں درود پاک لکھ کے اپنے مریدین کو یہ تلقین کیا, کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو اس کے پہلے بھی درود پاک پڑھا جائے, اس کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو دعا درود پاک کے درمیان بغیر مانگی جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان یا تو لٹکی رہتی ہے یا اٹکی رہتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں. درود پاک کے وظیفے کو زور سے پکڑ لیں. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 اگست 2019 14 ذی الحج 1440 ہجری جمعہ مبارک, بڑا برکت والا دن ہے. اپنی مسجدوں میں درود و سلام کی محفلیں سجایا کرو جمعے والے دن, اور جمعے کی مبارک دیا کرو. عید کا دن اس کو کہا گیا, کیا کہا گیا؟ عید کا دن. 52 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی صورت میں عطا فرمائی, اور 3 عیدیں, اور سب سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی برکت سے ساری عیدیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. اضحیٰ بھی, فطر بھی, اور ساری عیدیں, یہ 52 عیدیں بھی. اور شکر کیا کریں. 2 نفل صلاۃ التوبہ کے, اللہ جس کو توفیق دے دے فجر کی اذان سے اٹھنے کی پہلے وہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے, 2 نفل صلاۃ الشکر کے کیا آقا کی امت کا پیدا فرمایا, اور 2 نفل سیدہ کائنات کے نام کے, اور اللہ سے اللہ بھی مانگ لیا جائے سیدہ کائنات کے نام کے نفل پڑھ کے تو اللہ خود ہی آ جاتا ہے. خود ہی اللہ کی چیزیں تو ایسے ہی بہانے ہیں سارے. اور آپ کو یوم آزادی مبارک. 2 دن پہلے گزرا, 16 اگست ہے, 14. تھوڑا تھوڑا اپنے ساتھ چلتے جائیں گے, پھر جوڑتے جائیں گے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا والدہا کہہ لیا والدہا کہہ لیا والقمر پڑھ دیا. سورہ والدہا عادت بنا لیں, اس کو یاد کر لیں کہ بہت کمال صورت ہے. فجر کی سنتوں میں پڑھیں, اور اگر فرض کبھی اللہ نہ کرے رہ جائیں جماعت سے تو فرض کے پہلی رکعت میں پڑھیں. سورہ والدہا کمال صورت ہے. تو جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا والدہا کہہ لیا والقمر پڑھ لیا, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی. اللہ ہم سب کی بات بنا دے. اپنے درس کی طرف آتے ہیں. 14 اگست کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو. حضرت واصف علی واصف نے کمال گفتگو کر دی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کے مرید ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سلسلے کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بانی ہوتا ہے. اور اس کے چاہنے والے, اس سے محبت کرنے والے, اس سے عقیدت رکھنے والے اس کے مرید ہوتے ہیں. اسی طرح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں, اور جتنے پاکستانی ہیں سب ان کے مرید ہیں. سلسلہ جنیدیہ کے بانی کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے مرید کیا ہوں گے؟ جنیدی. سلسلہ حجویریہ کے بانی کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. ان کے مرید کون ہوں گے؟ حجویری. سلسلہ چشت قادریہ کے بانی کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرید کیا ہوں گے؟ قادری. سلسلہ چشتیہ کے بانی کون ہے؟ معین الدین چشتی. ان کے مرید کون ہوں گے؟ چشتی. پاکستان کے بانی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اور ان کے مرید کون ہوں گے؟ پاکستانی. 22 کروڑ مرید ہے. واصف صاحب نے فرمایا کم و بیش قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلوں کا ایک سلسلہ تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا, اور انہوں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. اور یاد رکھیں سید حجویر نے اللہ کے حکم کے مطابق کہ میری دنیا کی سیر کرو اور اس کی نشانیاں دیکھو, بے شمار ممالک کی سیر کی. اور جب لاہور تشریف لے کے آئے, یہ اس وقت پاکستان نہیں تھا, ہندوستان کا ایک علاقہ تھا. اس کا نام کشف المحجوب میں لہا نور لکھا ہوا ہے. اور
ملتان کے مضافات میں آپ نے لکھا کہ لاہور ہے، تو وہاں میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو میری زبان یا مجھے نہیں پہچانتے، لیکن پھر ایسی پہچان ہوئی کہ دیکھو کبھی میلہ ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی میلہ ختم ہی نہیں ہوتا، پھر ایسی آشنائی اور جان پہچان ہوئی کہ میلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جن جن ملکوں میں آپ تشریف لے کے گئے ان میں سے کچھ شہر تھے پھر ملک بن گئے، کچھ ملک تھے پھر شہر بن گئے۔ ہمارا ہندوستان کا یہ شہر تھا پھر ملک بن گیا۔ 431 ہجری 11 شعبان کو حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور پہ اپنا قدم رکھا تو یہ اسی دن پاک ہو کر پاکستان بن گیا۔ 11 شعبان 431 ہجری کو جب سید حجویر نے اپنا قدم رکھا تو لاہور پاک ہو کے پاکستان بن گیا تھا۔ 14 اگست 1947 میں باقاعدہ اس کا اعلان ہوا اور اس کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سجا۔ پاکستان یہ اسی دن بن گیا۔ یہ مشن ہوتے ہیں 27 رمضان کو اس کا آزاد ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے، اور سید حجویر کا یہاں آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سب چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہو رہی تھی اور ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 288 اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ سیاری مکتبہ فکر کے بانی کا تعارف۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے اب پچھلے لوگ درسوں میں بیٹھے رہے ہیں نا، ان کو ساری ٹرم کا پتہ ہے کہ سکر و سہو، سکر کا مطلب مدہوشی، سہو کا مطلب ہوش میں رہنا، آگے فنا و بقا، اور ابھی کیا گزرے ہیں؟ غیبت اور حضوری۔ فنا و بقا کا کہا مطلب دنیا کے لا و لاب کو فنا کر کے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ باقی ہو جانا، جو اللہ نے حکم دیا ان سے جڑ جانا۔ سید حجویر نے فرمایا پھر غیبت اور حضوری ابھی ہماری ختم ہوئی ہے، دنیا کے لا و لاب کو اپنی زندگیوں سے نکال کے ختم کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا۔ اب جو داتا صاحب نے ان کا لیا یہ ہے جمع و تفریق۔ اگلی بار اس کا درس شروع کریں گے جمع اور تفریق کیا ہے، پرانی آیات سے داتا صاحب نے اس کو سمجھایا ہمیں۔ آج صرف ان کے بانی کا تعارف ہے۔ آج ہم ساری گفتگو جمع میں کرتے جائیں گے کہ جمع سے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف مرادیں لی ہیں اور صوفیہ نے کیا مراد لیا اس سے، یہ اگلی بار شروع ہوگا۔ ابھی ہم جو حدیث پاک لیا اس کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس نے نماز فجر اور نماز عشاء کو جمع کر دیا۔ جمع اور تفریقہ کی بات ہونی ہے تو میں نے یہاں لفظ جمع استعمال کر دیا۔ حضور پاک نے کیا فرمایا کہ ہمیشہ ہی نماز فجر اور ہمیشہ ہی نماز عشاء پڑھتا رہا، کل بروز قیامت وہ اللہ کو ایسے دیکھے گا جیسے چودھری کا چاند دیکھتا ہے۔ اور آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور چاند چودھری کا تھا، تو صحابہ سے کہا دیکھو کوئی دقت ہو رہی ہے دیکھنے میں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہو رہی، تو فرمایا اس دن بھی کوئی دقت نہیں ہوگی اپنے رب کا چہرہ دیکھنے سے، بس کبھی فجر اور عشاء کو ضائع نہ کرنا۔ بیٹھے بیٹھے عہد کر لو کہ آج کے بعد کبھی ساری پڑھیں گے لیکن فجر اور عشاء پڑھی انشاءاللہ۔ فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا اور عشاء کے وقت بندہ تھکا ہوتا ہے، یہ دو نمازیں پکی کر لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھری کا چاند دیکھو۔ اور اسی دید میں اسی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے چودھری کا چاند دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک مکمل ہوئی، اپنے شجروں کی طرف آ جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری جن واسطوں سے دنیا میں تشریف لے کے آئے یہ سب آپ کو آنے چاہیے۔ 6 سال سے پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سے باب ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہے، اور حضور پاک سے ہاشمی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ جمع پہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک میدان میں نا آپ کا غلام ساتھ تھا، تو ایک میدان میں ہوئے چونٹیوں کا انبار تھا، اتنی چونٹیاں تھی کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، چونٹیاں جمع ہوئی تھی آپس میں۔ تو اس غلام نے کہا کہ ان کی تعداد کون جانتا ہوگا؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کون جانتا ہوگا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ علم دیا کہ میں بھی ان کی تعداد جانتا ہوں، اور یہاں تک جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ،
پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور بس آپ اس علی کے ماننے والے اور اس کے جن کو چیوٹیوں کی تعداد کا بھی اور نر اور مادہ کا بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ پر کیا فرض کیا اور کیا کرنا ہے اور کس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ یہ تعداد اگر آپ نے یاد نہ کی تو بس پھر کچھ نہیں۔ جس سے اللہ نے روکا، خدا کی قسم علی المرتضیٰ کا واسطہ، کبھی دیکھنا بھی نہ اس کی طرف، کبھی دیکھنا بھی نہ، اور جس کا حکم دیا میرے مالک نے کبھی رکنا نہ اس کو، آپ سے اللہ کا واسطہ چھلانگ لگا دینا، وہ مالک بازو پکڑ ہی لے گا، وہ مالک بازو پکڑ لے گا، اس کا وعدہ، اس کا وعدہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول، آپ نے اس شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہونے کو سب سے بڑا مشغلہ نہ بنا لینا، یاد رکھنا اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر یہ گناہ گار ہوئے تو تمہیں کیا ضرورت ہے گناہ گاروں کے لیے ہلاک ہونے کی۔ اگر نیک ہوئے تو اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا۔ مجھے کبھی اپنے بچوں کی فکر آئے تو مجھے مولا علی کا یہ قول کھڑا کر دیتا ہے، اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ کا وعدہ، خدا کی قسم اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا۔ 47 جگہ پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کم و بیش میرے سارے وعدے کن کے ساتھ ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے، شرط کیا ہے؟ جو اصل ہے نیک عمل کرتے رہے۔ جنت میں لے کے جاؤں گا، دنیا میں عزت دوں گا، پل صراط سے گزار دوں گا، سارے وعدے اللہ کے، کوئی وعدہ اللہ کا ساتھ منافق کافر اور گناہ گار کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ توبہ نہ کر لے، اللہ نے اس کو ذلیل ہی کرنا ہے۔ یہ تو ایک شیطان نے دھوکہ دے دیا نا، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے قانون کی ددیاں بکھیلا، اللہ اس کی ددیاں بکھیر دے گا۔ مہربان کب ہے؟ جب تو تائب ہو گیا کہ میں نے بڑی شراب پی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے مجھے معاف کر دے گا، بڑا زنا کیا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب تو کر رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، تو اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اس وقت نہیں کہہ سکتا، تو اس وقت نہیں کہہ سکتا، جب تو تائب ہو جائے تو تب کہہ اللہ بڑا مہربان ہے، تو اللہ تجھے بتائے گا میں کتنا مہربان ہوں، پھر وہ بتائے گا تو زمین و آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر دے، ایک بار کیا بس مجھے معاف کر دے، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تجھے تیرے سارے معاف کر دوں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ، دادا صاحب فرماتے ہیں نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ جب تک ہم وضو نہ کر لیں ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کا بندہ بننے کی ابتدا کیا ہے؟ توبہ۔ جب تک ہم توبہ نہ کر لیں ہم کبھی اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ دو رنگی چھوڑنی پڑے گی ہمیں، آج ہم چھوڑ کے جائیں گے، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، خبریں بھی ساتھ ہیں اور نمازیں بھی ساتھ ہیں، ہر چیز چھوڑنی پڑے گی، لاو لاب چھوڑنا پڑے گا۔ جو عورت ننگے سر خبر پڑھتی ہے اور بابا خبریں نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی ایسا چینل ہے جس میں باخبردہ خبریں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی صوفیہ نے اجازت دی ہے۔ فلم، ڈرامہ، گانا باجا تو انتہائی لاو لاب ہے، لیکن خبریں بھی دیکھتے ہوئے دھیان ہونا چاہیے، آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اصل خبر سے محروم ہو جائے گا وہ برہنہ عورت سے خبریں دیکھنے والا، اصل خبر سے محروم ہو جائے گا۔ تقویٰ، پرہیزگاری، آنکھوں کی پاکیزگی، اللہ کا وعدہ ہے ان میں، جو اس پاکیزگی کو چھوڑ دے گا، اللہ پاک اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو بھی چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بھی۔ جڑ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ زمین و آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں، اللہ کی ذات الف ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا کبھی نہیں پسے گا، کبھی نہیں پسے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے لاؤ لاؤ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری شجرہ طریقت بولتے ہیں، بیت، سلسلہ نسب، نسبت جس سے ہوتی ہے، سلسلہ نسبت بھی بولتے ہیں۔ بڑے بڑے کمال صوفیاں سید حجویر کے نسب میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے مرشد ایسے کامل ہیں کہ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یہ سنگت کی نسبت مبارک ہو، بس زندگی تلاش کریں۔ یاد رکھیں 40 سال سفر میں رہے سید حجویر، نمازیں ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی کشمیر موجود، 40 سال سفر کے اندر ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی سید حجویر نے۔ 40 سال سفر میں رہے، سفر میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، اللہ نماز کو آدھا کر دیتا ہے،
اللہ نماز کو ادا کر دیتا ہے. 40 سال آپ سفر میں رہے, ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. 40 سال آپ سفر میں رہے, ایک جمعہ بھی جامعہ مسجد کے بغیر نہیں پڑھا. 65 سالہ زندگی آپ نے پائی, نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اور یہاں آنے والا نمازی نہ ہو 5 وقت کا, ہو کہ داتا صاحب میرے پیر ہے, تو اللہ جانے پھر اس کا کون پیر ہے. پیر تو تب ہوتے جب وہ پیچھے پیچھے چلتا, آپ کے من کر زندگی تلاش کرتا, نماز کی نگاہ نیچے رکھتا, سید حجویر کی زندگی کو ڈھونڈتا, کشف المحجوب کو سینے سے لگا کے رکھتا. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کچھ, قرآن و حدیث کے بعد طریقت کی بخاری شریف ہے کشف المحجوب. اور سید حجویر مجدد ہیں, صوفیزم کے مجدد ہیں, مجدد ہے. اللہ پاک نے داتا حضرت علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں فرمایا, سید حجویر مخدوم امم کتب عالم. کتب عالم ہے. آپ کسی ولی کی مجلس میں بیٹھ جائیں نا تو 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک لمحہ بیٹھنا. کتب کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو کیا حالت ہو. جو ولیوں کی آخری اور سپرلیو ڈگری ہے, حضرت داتا گنج بخش شریف رحمۃ اللہ علیہ کا قول. آپ نے اس بانی کا تعارف کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. ترکہ تقسیم ہوا, یہ حضرت ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ. مرب ایک شہر ہے, نساء اور مرب ایک شہر, 2 شہر ہیں. ان کے مرید انہی میں زیادہ تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ مرب کے رئیس تھے. ترکہ تقسیم ہوا تو ان کے ترکے میں 2 بال تھے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بالوں کی جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں لیتا, بس مجھے یہ بال دے دو. منہ مبارک حضور پاک کے لے لیے. ترکہ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ 2 منہ مبارک لے لیے. پھر ان منہ مبارک کی برکت سے یہ پورے مرد کے پیشوا بن گئے. اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی. حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور اس وقت امام صوفیہ کے امام اور پیشوا ہو گئے. اور جب یہ دنیا سے جانے لگے, ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج 10واں مکتبہ فکر ہے, انہوں نے وصیت کی. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 2 منہ مبارک ایک روایت میں آتا کہ میرے منہ میں رکھ دیے جائیں, اور یہ 2 منہ مبارک یا میرے چہرے کے اوپر رکھ دیے جائیں, میرا چہرہ سجا دیا جائے ان سونے منہ مبارک سے. اور جب وہ ان کی وصیت کو پورا کیا گیا, تو سید حجویر فرماتے ہیں آج بھی مرو میں ان کا مزار ہر عام و خاص کے لیے مرجع خلق ہے, اور جو دعا اس مزار پہ کھڑے ہو کے مانگی جاتی ہے اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. دعائے مبارک کی اتنی برکت کی اللہ تعالیٰ کو دعا قبول فرماتا ہے. اور درود پاک آپ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ آج نماز کا عہد کریں. کوئی میرا آپ سے نذرانہ اجرت کچھ نہیں کہ جان پہ کھیل رہا ہوں سید حجویر کے لیے. تو آپ سے یہ نذرانہ مانگتا ہوں کہ آج کے بعد ان میں سے کوئی بے نمازی نہ رہے, انشاءاللہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہے, کوئی فلم ڈرامے گانے باجے والا نہ رہے, نگاہ نیچے رکھنے والے بن جاؤ, سید حجویر کی سپاہی بن جاؤ. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, قرآن لکھتا ہے, جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. ساری امت تو نہیں اس میں ہو سکتی, ایک جماعت ضرور ہے, وہ جماعت آپ بن جاؤ, سید حجویر کے مرید بن جاؤ. پورا ہفتہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس چہرے کو چمکتا رکھے گا جو میری بات سنے گا. اور آگے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے پھیلاؤ کہ آپ کے چہرے ہمیشہ چمکتے رہیں, آپ کے چہرے ہمیشہ چمکتے رہے. صوفیہ لکھتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں, جو 10 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس میں سے آج ہم 10واں مکاتبہ فکر پڑھ لیں. عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں داتا صاحب کے دروازوں کی خاک اگر اٹھا کے سرما بنا کے لگا لی جائے تو اللہ اسرار کھول دیتا ہے. اور کتاب اور ذات کی کیا حالت ہوتی ہے, خالی خاک کی حالت ہے کہ ان کے دروازوں کی خاک اٹھا, اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ اللہ تجھ پہ اسرار کھول دے, اللہ تجھ پہ اسرار کھول دے. آج آپ نے 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, 10 کو مقبول 2 کو مردود لکھا. آج ہم 10واں اور آخری مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جس کے بانی شیخ ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اس مکتبہ فکر کی خصوصیت کیا ہے, جمع تقریب. یہ ورڈ ہیں, آگے سمجھ جائیں گے کہ داتا صاحب نے ہمیں کس طرح سمجھایا ان ورڈ کے بارے میں. 2 چھوٹے چھوٹے کال لیتے ہیں حضرت ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور پھر آگے چل پڑتے ہیں کیونکہ آج انہیں کی ساری گفتگو ہے کہ آپ نے کیا فرمایا, کیا باتیں کی ہیں ساری. چھوٹے چھوٹے کال
ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پھر چھوٹا سا ہی درس ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذلت پر ایسا ہی صبر نہ کرے جیسا عزت پر کرتا. بہت بڑا قول ہے, اس کو پکڑ لیں. چیک کریں کہ ایک بندے نے آپ کو گالی دی ہے اور ایک بندے نے آپ کی تعریف کی ہے, کیا آپ کی حالت ایک جیسی ہے؟ اگر آپ کی حالت ایک جیسی رہی تو آپ ایمان والے ہیں, اور اگر حالت ایک جیسی نہیں رہی تو پھر ایمان کو کامل اور مکمل کریں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سمجھیں. آپ فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ذلت پر ایسا ہی صبر نہ کرے جیسا عزت پر کرتا ہے, گالی پر ایسا ہی صبر نہ کرے جیسا تعریف پر کرتا ہے. جب بات عز من تشاء و تذل من تشاء اللہ, تو پھر اس بندے کو کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس بندے کو تو ذریعہ اس کی عزت ہی کرو کہ تیرا بھلا کرے اللہ یار. پھر اس قول کو سمجھو تو لطف آ جائے گا. اگر فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ذلت پر ایسا ہی صبر نہ کرے جیسا عزت پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ کا دوسرا قول, آپ فرماتے ہیں کسی مرید نے آپ سے پوچھا کہ سالک کیسے بنتا ہے؟ آپ کیا بن رہے ہیں؟ سالک. پہلے داتا صاحب فرماتے ہیں سالک بنتا ہے, پھر صوفی بنتا ہے, پھر کیا بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے. یہ ابتدا ہے ہماری. کشف الموجود آپ نے کس لیے لکھی ہے؟ کہ بندہ اللہ کا ولی بنے. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے, طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے, حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے, تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, کشف الموجود پڑھتا ہے, صوفی سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. اللہ کا ولی بننے کی خواہش ہے نا, آج یہ خواہش کہیں رہ گئی ہے کہ ہمارا مقصد کیا, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. قرآن نے کہا میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. پیدا ہوئے, جوان ہوئے, شادی کی, بچے پیدا کیے, مر گئے, یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. صوفی برکت علی فیصل آباد والے فرماتے ہیں یا اللہ اگر یہ زندگی ہے تو مجھے ایسی نہیں چاہیے, مجھے وہ زندگی عطا فرما جو تیرے محبوب کی زندگی ہے. بس اس طرح مانگا کرو, محمد رسول اللہ کی زندگی مانگا کرو. اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں اس بات کو سمجھایا, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر کے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی نہیں چاہیے. زندگی حضور پاک والی چاہیے, زندگی آقا کریم والی چاہیے. اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے, آپ کسی نے پوچھا کہ سالک کیسے بنا جا سکتا ہے, کہ تو آپ نے فرمایا اللہ کے احکام کی پیروی کرو. پہلا کیا کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا جت جاؤ اس پر, اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا رک جاؤ اس سے, اور پھر صالحین کی مجلس میں بیٹھو. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ صالحین کی مجلس میں. پھر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ چار چیزیں سالک کے لیے ضروری ہیں کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا, اب وہ عباس سیاری فرماتے ہیں اس سے رک جائے. جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام ہر حالت میں کرے, اور سارے لوگوں کی صحبت میں ضرور بیٹھا کرے. اور پھر جن کی صحبت میں بیٹھے ان سے بھائی چارہ قائم رکھے, ان کے ہاتھ چھوئے, ان سے محبت کرے, ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں, درود شروع. موضوع سیاری مکتبہ فکر کے بانی کا تعارف. داتا صاحب نے ان کے بانی کا تعارف کرایا کہ ان کی حیثیت کیا تھی. دو قول بھی میں نے آپ کو ان کے دے دیے, اور وہ پیچھے کہ منہ مبارک اور ان کا مزاج یہ بڑی شان و عظمتوں والے تھے. اور تعارف ان کا کیا ہے, سیاری مکتبہ فکر کی نسبت, محبت, انس, الفت, یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ سیاری مکتبہ فکر کی نسبت, انس, محبت شیخ ابو عباس سیاری کی طرف ہے جو اپنے زمانے میں مرو شہر کے امام تھے. سیاری مکتبہ فکر کے جو مرید ہیں وہ ان کی نسبت ابو عباس سیاری کی طرف ہے. ان کے جو مریدین ہیں مرو شہر میں امام تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شیخ ابو بکر واسطی کے شاگرد صحبت یافتہ تھے. اس وقت یہ 342 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں. داتا صاحب 100, 125, 150 سال بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں کشف الموجود میں. اتنی دیر بعد کم و بیش کشف الموجود لکھی گئی ہے ان سے. یہ کشف الموجود کمپلیٹ ہوئی ہے کوئی 450 کے لگ بھگ, 450 اور 60 کی لڑائی کے لگ بھگ. 65 میں داتا صاحب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور خود پڑھاتے رہے ہیں آپ اسی طرح جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. سید حجویر پڑھا رہے ہوتے تھے اور گدریوں والے بیٹھے ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. یہ خان کا حجویریہ تھا, خان کا حجویریہ. اللہ رب العالمین نے یہ فیوز و برکات تو دوبارہ ہمیں نصیب کیا, ہمیں اس کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کو فتن دیتے ہیں, داخلہ مفت ہوتا ہے, بیعت ہونے کا طریقہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. 2 نفل توبہ کے پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں تو حضرت
گواہ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے کہ اس کی مرشد کامل ہے، اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس پر آپ فرماتے ہیں یہ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، اس وقت بھی نساء اور مرد میں ان کے بہت سے شاگرد موجود ہیں۔ اس وقت سب فرما رہے ہیں جب لکھ رہے تھے تو تب انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس وقت بھی نساء، یہ دو علاقے ہیں نساء اور مرد۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر اس وقت بھی نساء اور مرد میں ان کے بہت سے شاگرد موجود ہیں۔ اس وقت صوفیہ کے مکاتبہ فکر میں ان کا مکتبہ فکر ایسا ہے جو اپنی اصل حالت پہ برقرار ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پرانے مسالک میں کوئی نہ کوئی فرق آیا لیکن ان کا جو مکتبہ فکر ہے یہ اپنی اصل حالت میں قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں یعنی مرد اور نساء میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے مسلک کا پیشوا اور امام موجود رہتا ہے۔ یہ اتنے بڑے امام تھے کہ مرد اور نساء میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پیشوا موجود رہتا ہے، اور یہ حضرات آج تک اس مکتبہ فکر کی روایات کی پاسداری کرتے ہیں۔ جتنے ان کے زیادہ مرید تھے داتا صاحب لکھتے ہیں نساء میں تھے اور مرد میں تھے، اور ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیشوا رہا، اور ان کے جو مریدین تھے اس مکتبہ فکر کی بڑی سخت پاسداری کرتے تھے۔ داتا صاحب نے ان کی یہ تعریف لکھی ہے، پاسداری کرتے ہیں ان کے شاگردوں میں سے مرد کے رہنے والوں نے نساء کے رہنے والوں کی طرف بہترین خطوط بھی لکھے ہیں۔ داتا صاحب ان کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ان کے مریدوں نے جو مرد میں رہتے تھے اور جو نساء میں رہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، وہ کمال خطوط تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس وقت فرماتے ہیں کہ نساء کے رہنے والوں نے نساء کے رہنے والوں سے بڑی بہترین خط و کتابت بھی کی ہے جو خطوط کی شکل میں ہے۔ میں نے مرد میں ایسے خطوط دیکھے ہیں جو انتہائی دلچسپ اور عمدہ تھے، عام طور پر ان کا موضوع جمع اور تفرقہ تھا۔ ابھی اگلے درس میں جمع و تفرقہ کی بات کریں گے۔ آپ سب فرماتے ہیں وہ آپس میں خط و کتابت جب کرتے تھے تو میں نے ان کے خطوط دیکھے ہیں، ان کے مریدین کے، وہ بڑے خوبصورت اور عمدہ خطوط لکھتے تھے ایک دوسرے کو، جن کی اصل جو تھی وہ جمع اور تفرقہ تھی۔ ہر صوفی کا کوئی نہ کوئی ورڈ ہوتا تھا تو انہوں نے یہ جمع اور تفرقہ کو دیا ہوا تھا۔ اب داتا صاحب اپنی فضاحت اور بلاغت بیان کرنے لگے ہیں کہ یہ جو دو جملے ہیں یہ سارے استعمال کرتے ہیں، بس یہ چند لائنیں ہیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ جمع اور تفرقہ کی وضاحت، داتا صاحب فرمانے لگے ہیں جمع اور تفرقہ کی وضاحت یہ الفاظ بہت سے علوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جمع اور تفرقہ یہ الفاظ بہت سارے علوم میں استعمال ہوتے ہیں، ہر کوئی ریاضی دان، نحو پڑھنے والے، فقہا اس سے علیحدہ مطلب لیتے ہیں، جمع اور تفریق سے مطلب لیتے ہیں، اور صوفیہ جو ابو عباس زیاری لیتے ہیں مطلب وہ ان سے علیحدہ ہے۔ سیدھے جو فرماتے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی بار ہوگا، ابھی صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں جمع و تفرقہ کی وضاحت یہ الفاظ بہت سے علوم میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہر فن کے ماہرین اسے محسوس وضاحت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر فن کے ماہرین اسے خاص وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ داتا صاحب کا علم دیکھیں کہ وہ سارے علم جانتے ہیں اس وقت کے۔ آپ فرماتے ہیں علم ریاضی کے ماہرین کے نزدیک اس سے مراد اعداد کو جمع کرنا اور ان کے درمیان تفریق کرنا ہے۔ علم ریاضی والے بھی اس کو استعمال کریں، داتا صاحب فرماتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں علم نحو یعنی گرامر کے ماہرین اس سے مراد اسماء کو جمع کرنا اور اس کے معنی کو الگ کرنا لیتے ہیں۔ ریاضی والے کچھ لیتے ہیں، نحو والے گرامر والے کچھ لیتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں۔ اور فقہائے کرام اس سے کیا لیتے ہیں؟ فقہائے کرام کون ہوتے ہیں؟ جو مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقیہ فقہائے کرام ہیں۔ فقہائے کرام 2-3 حدیثیں لے کے پھر اس میں سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اور نص کس سے بولتے ہیں؟ قرآن سے۔ یہ لوگ قرآن سے مسئلے بھی اخذ کرتے ہیں اور جمع داتا صاحب فرماتے ہیں فقہا کے نزدیک جمع سے مراد قیاس اور تفرقہ سے مراد نص یا اس کے برعکس ہے، یعنی کہ یہ دونوں کو الٹا بھی کر لیتے ہیں فقہائے کرام، کہ جمع اور تفرقہ کو علیحدہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پہلے والے پہ لے لیتے ہیں اور کبھی دوسرے والے پہ لے لیتے ہیں۔ اور آگے یعنی داتا صاحب فرماتے ہیں یعنی علم کلام کے ماہرین کے نزدیک جمع سے مراد ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں اور تفرقہ سے مراد اس کے فعل کی صفات ہیں۔ علم منطق، علم کلام کے جو ماہر ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ جو دو ورڈ ہیں نا جمع اور تفریق، ان سے مراد صفات باری تعالیٰ کی، جمع سے مراد ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں اور تفرقہ سے مراد اس کے فعل کی مراد ہے۔ لیکن صوفیہ کے نزدیک اس سے یہ مفہوم مراد نہیں ہے۔
ساری وضاحت کر کے داتا صاحب نے کہ ان کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے. یہ بڑی علمی گفتگو ہے. آپ کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ عالمانہ محققانہ مدققانہ گفتگو ہے. داتا صاحب بہت بڑے عالم تھے، لیکن تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو دو ورڈ ہیں یہ ریاضی دان بھی لیتے ہیں، نحو والے بھی لیتے ہیں اور فقہا بھی لیتے ہیں، سب لیتے ہیں ان کو اپنے استعمال کے لیے، ان دو جمع اور تفرقہ کو. لیکن صوفیہ جس طرح لیتے ہیں وہ اور چیز ہے. داتا صاحب نے فرمایا تو انشاءاللہ اس کی اگلی بار وضاحت ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ لیکن صوفیہ کے نزدیک اس سے یہ مفہوم مراد نہیں ہے جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے. اس لیے صوفیہ اس سے جو مفہوم مراد لیتے ہیں میں اس کا تذکرہ کروں گا اور اس حوالے سے مشائخ کا اختلاف بھی ذکر کروں گا تاکہ تمہیں ان اصطلاحات کی حقیقت، تم اس اصطلاحات کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ. ابو سعید کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں. 7 سوالوں کے جواب میں کشف معدود لکھی گئی. مخاطب ابو سعید سے ہیں اور ہم سے بھی ہیں کہ اگر تم ان جملوں کو سمجھ جاؤ گے تو پھر جب میں اگلی بات کروں گا تو تمہیں ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. داتا صاحب فرماتے ہیں تاکہ تم ان اصطلاحات کے حقیقت سے واقف ہو جاؤ اور مشائخ طریقت ان الفاظ سے کیا مراد لیتے ہیں اس کے مفہوم سے آشنا ہو جاؤ. باقی توفیق تو اللہ کی طرف سے. آپ ساری بات آپ نے سمجھا کے کیا کہا، باقی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر وہ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے دے گا تو تم سمجھ جاؤ گے، مجھے سمجھانے کی توفیق دے دے گا تو میں سمجھا پاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر مرتبہ ہم اللہ کے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں خالق ارض و سماوات فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، اور جب پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جب تجھے گناہ سے شرم نہیں تو توبہ سے کیا شرم، کہ جب تو مرے تو توبہ کی حالت نہیں. اگر تو گناہ نہیں چھوڑتا تو توبہ بھی نہ چھوڑ، توبہ بھی بار بار کر. ایک شخص نے 70 مرتبہ جب توبہ توڑی تو اللہ پاک نے اسے کہا میرے بندے اب مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا خالق ارض و سماوات مجھے تجھ سے حیا آتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے توبہ دیتے ہوئے حیا نہیں آتی، تو مان میں ابھی پھر توبہ دوں گا. اگر گناہ سے شرم نہیں ہے تو توبہ سے بھی شرم ہے. پہلے تو گناہ سے شرم کر، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر توبہ سے شرم نہ کرو کہ موت آئے تو توبہ کی حالت میں آئے، گناہ کی حالت میں آئے. اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں سید حجویر کا دامن پکڑ کے ان کی نسبت سے تجھے ان کا واسطہ دیتے ہوئے، ان کی جد کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کرو. آمین. یا اللہ ہم سب حجویریوں کی توبہ کرو. آمین. یا اللہ ہم سب جنیدیوں کی توبہ کرو. آمین. ہم سب حجویریوں کی توبہ کرو. آمین. ہم سب قادریوں کی توبہ کرو. آمین. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. آمین. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یاد رکھیں اللہ کے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ کو نئی زندگیاں نئے سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، اب ان کو کالا نہ ہونے دینا. یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جتنی نمازیں ثابتہ رہتی ہیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا. آگے سے قضا نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو پھر قضا کر لینا. یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کے قرض دینے ہیں، جن سے دھوکھا کیا، جن کو تھپڑ مارا، جن کو گالی دی ہے، ان کے دروازوں پہ جا کے معافی مانگ لینا. اور یاد رکھنا اگر وہ معاف کر دیں گے تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، کل بروز قیامت اللہ بھی ان کو جلدی جلدی معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معافی میں جلدی کیا کرو، کل بروز قیامت تمہیں بھی جلدی جلدی معاف کرتا ہے. یاد رکھو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا آج یہ تحفہ لے جاؤ کہ جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا نماز اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی پیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا اور بے حساب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اللہ یہ 5 نمازیں ہمارا مقدر کر دے. اللہ یہ 5 نمازیں جن کے لیے تیرے نبی پاک نے خوشخبری دی ہے یہ ہمارا مقدر کر دے. اللہ یہ 5 نمازیں ہمارا مقدر کر دے. صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کی شفاعت یقینی نصیب ہوگی. 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا 100 حاجتیں پوری ہوں گی. 30 دنیا میں 70 آخرت میں 1000 مرتبہ پڑھے گا تو آقا کریم کے خوشبودار کندھے سے جنت میں جاتے ہوئے اس کا کندھا چھوٹ جائے گا. یا اللہ ہمیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق، اس میں 100 اور 10 خود بخود ہی آ جائے گا. اللہ واصف علی کو سارے
آمین یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما آمین یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما آمین یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا اللہ جو ہمیں بیمار ہے اللہ لعاب مصطفیٰ کے صدقے لعاب دفن مصطفیٰ کے صدقے اس کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما یا اللہ یہاں ایک بچہ باہر جانے کے لیے بے قرار ہے اس اللہ بعد اس کا نیک اسباب پیدا فرما یا اللہ عمرے کے لیے شہریار جا رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی نیک اسباب پیدا فرما یا اللہ جو بیمار ہے ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں اللہ چار بھائیوں سے لگے ہیں اللہ پاک قبول فرما اقبال شہین صاحب کے لیے اللہ پاک حج کے اسباب پیدا فرما اللہ پاک طاہر سعید صاحب کے لیے آسانیوں کے دروازے ہم سب کے لیے آسانیوں کے دروازے جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں جو مولا کائنات کا واسطہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا اللہ مشکل کشا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان اللہ کی بچیاں ہیں بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں سیدہ کائنات کے صدقے اللہ ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا ماں باپ کے کندھوں میں جو بوجھ ہے اللہ پاک وہ بوجھ کو یا اللہ جو بچے جو اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں یا اللہ پاک جو نے امتحان دیا ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں ہے نور کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کے شہریوں کی حفاظت فرما دیہاتوں کی حفاظت فرما ضرب عزت کی حفاظت فرما جنگ الفساد کی حفاظت فرما پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما کشمیر کے مسلمان یا اللہ بڑی تکلیف ہے تجھے اپنے حبیب لبیب کا صدقہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ ان کے کرفیو کو ختم فرما ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ پاک جن بچے ہیں بچوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما جو فارغ التحصیل ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما فوج کی حفاظت فرما یا اللہ عدلیہ کی حفاظت فرما یا اللہ ISI کی حفاظت فرما کل کو اللہ پاک نیک اور اسلام اور ایمان اور ایقان اور وجدان اور عزت آبرو عطا فرما اللہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا اللہ یہ جو ہمارا یوم آزادی ہے اس میں ہماری کامیابیاں ہمارا مقدر کر دے اللہ جو جس حاجت کے لیے کھڑا تجھے اللہ پاک اپنے حبیب کا واسطہ ہماری ساری حاجت اللہ ہماری ساری حاجت اللہ ہماری ساری حاجت اللہ ہمارے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے یہ خمسۃ خطفی بہا خر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت اللہ کنی برکبول منون دست دامان آل رسول منون دست دامان آل رسول منون دست دامان آل رسول وفقت امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ سب کے دلوں میں سکون اطمینان کرم فضل بر دے